علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں علم مال سے بہتر ہے۔ علم تیری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی تجھے حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ علم حاکم ہے اور مال محکوم۔ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے جبکہ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ تو خرچ کر پڑے گا یہ نہ کم ہو مال کی طرح، تو خرچ کر پڑے گا یہ نہ کم ہو مال کی طرح، مال کو سنبھالتا سنبھالے تجھ کو علم ہے، مال کو سنبھالتا سنبھالے تجھ کو علم ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج ہم قرآن پاک کے الفاظ کی تحقیق پارٹ 2 کی ابتدا سورہ بقرہ سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ اس کا مطلب، اس کے میننگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں، اور یہ حروف ہے حروف مقطعات۔ ذالک الکتاب لا ریب ھدی للمتقین، جس کا مطلب ہے، ترجمہ ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ذالکہ یہ اسم ہے، اور اسم کی اقسام میں سے ایک اقسام اسم اشارہ ہے، تو ذالکہ یہ اسم اشارہ ہے۔ اسم اشارہ بعید کے لیے ہے، یہ اسم اشارہ اس کی قرآن پاک کی تعظیم کے لیے لایا گیا ہے۔ الکتاب یہ بھی اسم ہے اور اس کی علامت الف لام کا داخل ہونا ہے۔ لا ریب فی، لا یہ لائے نفی جنس ہے، یعنی اس کا کام یہ ہوتا کہ یہ پورے کے پورے اقسام کو، پورے اشیاء کو، کوئی چیز اس سے باہر نکال دیتا ہے، یعنی یہ قرآن پاک میں کوئی شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ ریبہ یہ اسم ہے اس کا، لائے نفی جنس کا۔ فی حرف جر ہے، ہا ضمیر ہے۔ ھدی للمتقین، ھدی یہ مصدر ہے، باب غربا یضربون سے اسم ہے، اور اسم کی ایک علامت تنوین کا داخل ہونا ہے۔ ہدا یہدی ھدی و ہدایتا فہو ہادی، اس کی دو مصدر آتے ہیں۔ للمتقین، لا یہ حرف جار ہے، اور المتقین یہ اسم ہے اور اس کی علامت الف لام کا داخل ہونا ہے، اور یہ اسم فاعل جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ متقین باب افتعال سے ہے، اس کا مطلب ہے پرہیزگار، بچنے والے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ تیسری آیت ہے، اور اس کا مطلب ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے اپنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہاں سے ھدی للمتقین، یعنی قرآن پاک پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے ہدایت ہے، تو متقین کے اوصاف کو یہاں سے ذکر کیا جا رہا ہے۔ آئیے ان کی الفاظ تحقیق سنتے ہیں۔ الذین یہ اسم ہے، اسم کی کئیوں اقسام ہیں، اس میں سے ایک قسم موصول ہونا ہے، تو یہ الذین اسم موصول ہے۔ یؤمنون یہ فعل ہے، فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب، اس میں ہم ضمیر اس کا فاعل ہے، جو کہ راجع نسب متقین ہے، باب فاعل سے ہے، اور اس کا اصل مادہ حمزہ میم نون ہے۔ بالغیبی باہر فجر ہے، الغیبی یہ مجرور ہے، اس میں علامت الف لام کا داخل ہونا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، واو یہ حرف عطف ہے، یقیمون یہ بھی فعل ہے، فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب، اسباب افعال ثلاثی مزید فی، اور جو ہے یہ تعلیل معلل فعل ہے، یعنی اس میں تعلیل ہوئی، اصل میں یہ یقویمون تھا۔ تو قاعدہ نمبر 2 نصاب الصرف کے حوالے سے کہ
اگر واو یا یا کا ماقبل حرف ساکن ہو تو اس کی حرکت ماقبل کو دیتے ہیں. تو یہ یقویمون تھا. تو یقوی واو سے پہلے ساکن حرف ہے تو واو کی حرکت قاف کو دے دی تو یقیمون ہو گیا. پھر اب واو کسرہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے یقیمون ہو گیا. الصلاۃ یہ اسم ہے اور مفعول ہے، علامت اسم کی الف لام ہے. ومما واو حرف عطف ہے. مما اصلہ یعنی اس کی اصل من ما، تو من حرف جار، ما موصولہ. رزقنا یہ فعل ہے، فعل مضارع، فعل ماضی، صیغہ واحد، صیغہ جمع متکلم. اور اسباب نصر ینصر، معنی رزق دینا اور مطلقاً دینا، دو بھی میننگ ہوتے ہیں. ومما رزقناہم، ہم یہ ضمیر ہے. ينفقون یہ باب افعال سے صیغہ جمع مذکر غائب فعل مضارع ہے. معنی اس کا خرچ کرنا اور اصل مادہ نون فا قاف ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، یہ چوتھی آیت ہے. اور والذین واو حرف عطف، الذین اس سے پہلے گزر گیا، اسم ہے یہ اسم موصول. یؤمنون یہ بھی اوپر گزر گیا، اسباب افعال صیغہ جمع مذکر غائب فعل مضارع. بما با حرف جر، ما اسم موصول، انزلہ یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مجہول ہے اور باب افعال سے ہے. بما انزل الیکا، الی الی حرف جر، کاف ضمیر ہے، ضمیر مخاطب. الیکا الی حرف کا اگرچہ ایک ہی حرف ہے لیکن اسم ہے یہ. اس کے بعد وما انزل، واو حرف عطف، ما اسم موصول، انزل اس کی تحقیق بھی پچھلے چند ہی لمحات پہلے گزر گئی. پھر ایک بار سماعت فرمائے. فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مجہول اسباب افعال. من حرف جر، قبلی اسم ہے یہ اسم ظرف، قبلک کاف یہ ضمیر ہے، یعنی من حرف قبلی اسم کاف اسم. وبالآخرۃ هم یوقنون، واو حرف عطف ہے، با حرف جر، الآخرہ اسم ہے، علامت الف لام کا داخل ہونا. ہم ضمیر ہے، اسم کی ایک قسم ہے. یوقنون یہ فعل ماضی فعل مضارع اسباب افعال صیغہ جمع مذکر غائب ہے یوقنون. اور یہ چوتھی آیت تھی. اس کا ترجمہ یہ ہے، مطلب کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور علیہ السلام سے مخاطب ہے. اور آپ کی طرف نازل کیا گیا سے مراد قرآن پاک ہے. وما انزل من قبلک، اور جو کچھ نازل کیا گیا آپ سے قبل، آپ سے پہلے، اس سے مراد تورات انجیل وغیرہ ہے. اور وہ لوگ کون متقین، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ پانچویں اور آخری آیت ہے. اس کے الفاظ تحقیق کچھ یوں ہے کہ اولئک یہ بھی اسم ہے، اسم اشارہ ہے بعید کے لیے. علی حرف جر، ہدن اس کی بھی تحقیق پچھلے بار گزر چکی ہدن للمتقین میں. پھر ایک بار سمجھ فرمائے کہ یہ مصدر ہے، اسم ہے، اور اس کی علامت تنوین کا داخل ہونا. ہدا یہدی ہدن و ہدایتن فہو ہادٍ سے ہے. اور من ربہم با حرف جر، ربی ہم، ربی اسم ہے، ہم بھی اسم ہے، دونوں مضاف مضاف الیہ ہو رہے ہیں. واولئک واو حرف عطف ہے، اولئک یہ اسم ہے، اس کی بھی تحقیق پچھلے گزر گئی. یہ ہے کہ اسم اشارہ بعید کے لیے آتا ہے. ہم یہ اسم ہے، ضمیر ہے. المفلحون یہ بھی اسم ہے اور اس کی علامت الف لام کا داخل ہونا ہے. اگر آپ کو اس 5 آیتوں کی الفاظ تحقیق میں کچھ سوال کرنا ہے تو کامنٹ باکس میں کریں اور مزید سے مزید علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں. یہ اور اس کے علاوہ مزید ویڈیوز درس نظامی کے متعلق حاصل کرنے کے لیے ہمارے فضائل درس نظامی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی ہماری نئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو آپ کے پاس اس کی نوٹیفیکیشن، اس کی معلومات آپ کو آ جائے گی. جزاک اللہ خیرہ.